بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا وقال في موضع آخر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، انسانی معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اس میں اجتماعی زندگی ہوتی ہے، اور اجتماعی زندگی میں اچھے اخلاق، اچھے کردار کا ہونا ضروری ہے، جو خاص طور پر آج کے اس فتنے کے زمانے میں ایک نوجوان کے اندر پاکیزہ اخلاق اور اچھی عادتیں اگر ہے تو وہ خاندان کے اندر بڑھوتری کے لیے اور خاندان کی خوشحالی کے لیے بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ انسان کی طبیعت اور فطرت میں اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اخلاق نام ہی ہے انسان کی عادت اور فطرت کا، اور وہ اخلاق دو طور پر ہوتے ہیں، ایک تو برے اخلاق ہوتے ہیں، ایک اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر اچھی عادتیں ہوگی وہ اچھے اخلاق کہلائیں گے، اور جس میں بری عادتیں ہوگی وہ برے اخلاق کہلائیں گے۔ اور اس کا مادہ جو ہے خا لام قاف، کہ ایک خلقن آتا ہے، ایک خلقن آتا ہے۔ خلقن کے معنی ہے انسان کی ظاہری حالتیں، ظاہری جسم، جس بناوٹ سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور خلقن کے معنی ہے اس کی باطینی کیفیت اور باطینی صورت، جس سے وہ اپنے آپ کو باہر آراستہ کرتا ہے، چاہے وہ ذلیلی طور پر یا برائی کے طور پر یا اچھائی کے طور پر۔ اور ہم نے جہاں تک سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو اچھے اخلاق کی زیادہ سے زیادہ تر تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اچھے اخلاق میں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا انسانی معاشرے میں عام طور پر ایک ضروری اعتبار سے اور ایک کامل اعتبار سے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کی جو ہے خواہش ہوتی ہے۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے اپنی نفسانی اعتبار سے کہ میرا یہ کام اچھا ہو جائے، اب وہ فلاں آدمی سے اپنا کام کروانا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے اس کو اچھے اخلاق پیش کرنے پڑیں گے، تب جا کر وہ اس کا کام کرے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ اچھے اخلاق کا تعلق نفسانی اعتبار سے ہے، اس کی نفسیات سے ہے۔ اگر نفسیات میں کھوٹ ہے اور بگاڑ ہے اور فساد ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اچھے اخلاق کا ہونا یہ آدمی کے کامل ایمان ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہو۔ مومنین میں ایمان کے اعتبار سے کامل درجے کا ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ آج ہر آدمی اپنے اخلاق کا جائزہ لے، اپنی عادتوں کا جائزہ لے کہ میرے اندر سچائی کتنی ہے، میرے اندر وفاداری کتنی ہے، میرے اندر ہمدردی کتنی ہے، میرے اندر سخاوت کتنی ہے۔ یہ ساری عادتوں کا نام اخلاق حسنہ ہے، جن کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار احادیث مبارکہ میں اپنی امت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اللہ وحسن الخلق۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ دریافت کرنے پر کہ کیا دریافت کیا گیا کہ زیادہ تر وہ بات کون سی ہے
جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی، ایک تو اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ تو اللہ کے ڈر کا تعلق حقوق اللہ سے ہو گیا اور اچھے اخلاق کا تعلق حقوق العباد سے ہو گیا۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اللہ والے اور بزرگ آدمی تھے، ان کے گھر میں عید کے موقع پر فاقہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ گھر کے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو سمجھدار ہیں، وہ سمجھ جائیں گے، لیکن بچوں کو کون سمجھائے گا؟ چنانچہ وہ ضرورت کی بنا پر، چونکہ انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، تو پیسوں کی ضرورت کی بنا پر وہ اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گئے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو ان کے دوست نے ان کو 1200 درہم دیے۔ ابھی وہ 1200 درہم لے کر اپنے گھر کی چوکھٹ پر پہنچے ہی تھے کہ ان کا ایک مخلص دوست آپ کے گھر پر حاضر ہوا اور وہ بھی اپنی ضرورت کا اظہار کرنے لگا، اور اس نے کچھ دراہم اور دینار کا تقاضا کیا۔ اس پر آپ نے وہ ساری دینار کی تھیلی اس کو دے دی، بلکہ ساری دینار کی تھیلی نہیں دی، بلکہ ایسا انہوں نے یہ سوچا کہ آدھا دے اور آدھا میں خود رکھ لوں۔ تو ان کی بیوی نے کہا اگر آپ کامل ایمان والے ہیں تو پوری تھیلی ان کو دے دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کے کہنے پر پوری دینار کی تھیلی ان کو دے دی۔ اب وہ تیسرا آدمی جو تھا، یعنی ان کے اس بزرگ کے پاس جو آیا تھا، اب وہی تاجر آدمی جو دوست تھا ان بزرگ کا، وہ ان کے گھر آیا جو اس بزرگ سے لے گیا تھا۔ کہا کہ بھئی پیسوں کی ضرورت ہے، عید کا موقع ہے، اور میرے پاس ضرورت کے پیسے اور دینار اور دراہم تھے، لیکن میرے ایک دوست درخواست لے کر آئے، ان کو میں نے دے دیا۔ اب جب پتہ چلا ان کو کہ یہ تو وہی دینار کی تھیلی ہے جو میں نے ان کو دی ہے، تو یہ سارا راز ان کے سامنے کھل گیا۔ اس واقعے سے میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ان تینوں کے اخلاق، اور سب سے زیادہ پسندیدہ بات جو ان کی بیوی کی تھی وہ کتنی اہم بات تھی۔ اب جب اس بات کا پتہ چلا اس شہر کے وزیر کو، جن کا نام یحییٰ بن خالد تھا، تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو بلایا اور بہت سارے دراہم دیے، تقریباً 10,000 دراہم دیے، اور 2,000 ان کے تاجر دوست کو دیے، 2,000 ان اللہ والے امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے، اور 2,000 اس شخص کو دیے جو مخلص دوست تھا آپ کا، اور 4,000 ان کی بیوی کو دیے۔ کہا کہ سب سے زیادہ اس قربانی میں جو رول ادا کیا ہے وہ ان کی بیوی نے ادا کیا ہے، کہ ان کی بیوی نے ان کو پورے دینار دینے کو کہہ دیا۔ اگر وہ چاہتے تو اسی وقت آدھا اپنے پاس رکھتے، آدھا ان کو دیتے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہو اور ہماری عادت اتنی اچھی ہو کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ الٹا یہ ہونا چاہیے کہ ضرورت کے موقع پر اور تقاضے کے موقع پر ہمیں ان کے کام آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ایک دوسرا پہلو اخلاق کا کہ آدمی کے اندر جو اخلاق ہے، اخلاقی کمزوری ایمانی کمزوری کہا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ دیکھیے جہاں کہیں بھی اخلاقی پہلو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور اچھی عادتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی موقع پر ایمان والوں کو ایمان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی تم سچائی اختیار کرو، اس لیے کہ سچ دنیا کے اندر ایک ایسی صفت ہے جو دوسرے کو راحت پہنچاتی ہے، اور جھوٹ ایک ایسی صفت قبیحہ ہے اور ایسے اخلاق سیئہ میں اس کا شمار ہوتا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح حیا کے بارے میں کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، کہ حیا جس کے اندر نہ ہو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایمان کا ایک شعبہ کہا گیا کہ حیا سے بھی آدمی کی اچھی عادتوں کا اظہار ہوتا ہے اور بے حیائی سے آدمی کی بری عادتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا
اور کہا کہ یہ بہت اچھی عورت ہے، عبادت گزار عورت ہے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، اور اس کی عادتیں بھی اچھی ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی بہت تکلیف میں اور پریشانی میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، کہ اس کا داخلہ جنت میں نہیں دوزخ میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، قیل من یا رسول اللہ؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اسی پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر کہ بھائی پڑوس میں رہتا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، لیکن آپ نے اس کی زمین کو غصب کیا ہوا ہے، اور آپ کی کچھ چیزیں باہر چوکھٹ پر ایسی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا ایسا آدمی کل قیامت کے دن ڈائریکٹ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی حفاظت رہے، کہ میری زبان سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے میں کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، میرے ہاتھ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے میں کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، میرے پاس طاقت ہے، مال کی طاقت ہے، مال کا پاور ہے، اور میرے پاس عہدے کا پاور ہے، سب کچھ ہے، میرے پاس جائیداد بھی زیادہ ہے، میں اس جائیداد کے زور پر، مال کے زور پر، عہدے کے زور پر میں ایک غریب آدمی کے ساتھ ظلم کرتا ہوں، اس کے کام کو جلدی نہیں کرتا، اس کے مقابلے میں دوسرے کے کام کو جلدی کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور اسی بنا پر اس سے دوسرے کو حق دلوایا جائے گا، اور اس کے سارے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں اس کی ختم کر دی جائے گی۔ فرماؤ کیا، بتاؤ بھائی کیا حل ہوگا؟ آخر آدمی کے جو اخلاق ہیں وہ اخلاق کی کمزوری ایمان کی کمزوری ہے۔ ایک آدمی کے اندر وفاداری نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تم جو بھی عہد کرو لوگوں سے پورے کرو۔ آپ نے لوگوں سے جو بھی وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں کرتے ہیں، آپ کامل ایمان والے نہیں ہیں، ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جب آدمی بات کرے، یعنی منافق کی علامتیں بیان کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آدمی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ ایک آدمی اپنی تجارت کو لے کر بیٹھا ہے، اپنی دکان کو لے کر بیٹھا ہے، ایک گاہک اس کے پاس آیا ہوا ہے، اب وہ اپنی چیز کو اچھا دکھانے کے لیے اسے جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ اس کو یہ بات پختہ طور پر، یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس چیز کی گارنٹی اور اس چیز کی ویلیڈیٹی کتنی ہے اور کتنی مدت تک یہ چیز صحیح رہے گی، پھر بھی اس کے سامنے جھوٹ بول کر یہ کہتا ہے کہ یہ 10 دن تک چلے گی، 12 دن تک چلے گی، 15 دن تک چلے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی چیز کو لے کر گھر جاتا ہے، 2-4 دن میں وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ لے کر آتا ہے، تو اب یہ آدمی، یہ تجارت کرنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ میری جوابداری کیا ہے، یہ تو کمپنی نے جیسی چیز بنائی تھی میں نے ویسی آپ کو سپرد کر دی ہے۔ پہلے بھی اس نے جھوٹ بولا، بعد میں بھی جھوٹ بولا، نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے گاہک کو تکلیف ہوئی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فوراً اس کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا جھوٹ بولتا ہے، دوسرا جھوٹ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی سچ بولتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔
لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، البر حسن الخلق، کہ نیکی کرنا، بھلائی کرنا یہ اچھے اخلاق ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو ہمارا ایمان اچھا ہے۔ ہم اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے اخلاق کے ذریعے پیش کریں گے، اور کسی چیز کے ذریعے اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی راستے میں گاڑی لے کر جا رہا ہے، اپنی سواری پر سوار ہے، اب اچانک دوسرا آدمی اس کی سواری کے آگے آ گیا اور ٹکر مار دی، جیسا کہ عام طور پر ہمارے اس ماحول میں ہوتا ہے۔ یہ مسلمان ہے، اب وہ دوسرا آدمی چاہے کوئی بھی ہو، لیکن یہ اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ اگر اس کے بجائے اس نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اگر آپ اپنی گاڑی لے کر جا رہے ہو اور آپ کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی ہے اور اس کی گاڑی کو آپ کی گاڑی سے ٹکر لگ گئی ہے، آپ یہ کہے کہ بھائی معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جیسا کہ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ جا رہے تھے راستے میں اور آپ اپنی چادر اوڑھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آدمی نے آپ کی چادر زور سے کھینچی، جس کی وجہ سے آپ کی گردن پر نشان پڑ گئے، اور اس دیہاتی آدمی نے آپ سے کیا فرمایا؟ آپ سے فرمایا کہ یہ جو چادر آپ کے پاس ہے وہ مجھے دینے کا آپ حکم دے دیجئے۔ حالانکہ اگر دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو اس زور سے چادر کھینچنے پر پہلے اس کو برا بھلا کہتا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹا بجائے اپنے چہرے کو بگاڑنے کے اس کے سامنے ہنسے، مسکرائے، اور آپ نے اس چادر کو اس شخص کو دینے کا حکم دے دیا کہ بھئی یہ چادر اس آدمی کو دے دی جائے۔ اور طائف کے موقع پر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو راستے میں تکلیف پہنچانے کے لیے آوارہ اور اوباش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا اور وہ آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ جیسا کہ آگے واقعہ ہے کہ فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ نبی کے پاس جائیے، فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس بستی کو لا کر رکھ دوں اور اس بستی کو دبا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اگر یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے تو بعد میں آنے والی ان کی نسلیں ہدایت یافتہ ہوں گی۔ اور بعد میں چل کر ایسا ہی ہوا، اسی مکہ کی سرزمین سے اسلام پھیلا، ایمان پھیلا، سارے احکام پھیلے اور ایمان دنیا میں عام ہوا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اسی طریقے سے ہم اس بات کو دیکھیں کہ ایمان کے جو شعبے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں بھی اخلاقی پہلو ہے۔ نماز کو لے لیجیے، اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ نماز کے ساتھ ساتھ آدمی کے ایسے اخلاق ہونے چاہیے اور ایسی شرم و حیا ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ایسی برائیاں اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ فرمایا اس کی نماز قبول ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ تم ان کے مالوں کو لے لو، ان کے مالوں میں سے صدقے کے طور پر لے لو، خذ من اموالہم صدقہ، تاکہ وہ صدقہ، وہ زکوٰۃ ان کو پاک کر دے، ان کے دلوں کا تزکیہ کر دے، ان کے دلوں میں روشنی بھر دے۔ اسی طریقے سے روزہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑے اور اس پر
برابر جھوٹ بولتا رہے، اس کو کرتا رہے۔ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی چیز کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے اور کھانا نہیں کھا رہا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے، لیکن اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو جھوٹ دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو برائی دوسرے کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ روزے کی حالت میں اگر ہے تو روزہ بھی ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ ایسے ہی حج کے موقع پر فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے موقع پر اجتماع بڑا ہوتا ہے، پبلک زیادہ ہوتی ہے، اور ایک اخلاق کے لوگ نہیں ہوتے، ایک مزاج کے لوگ نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں آدمی کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے مزاج پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنی عادت کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، کہ اگر آدمی حج کی حالت میں ہے تو وہ آدمی جو ہے فسق و فجور نہ کرے، برائی نہ کرے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاوے۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ آدمی نے ایسی حالت میں حج کیا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، تو وہ اپنے گھر ایسا لوٹے گا جیسے ایک ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو جو بے گناہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ایسی حالت میں وہ اپنے گھر سے اپنے گھر لوٹے گا حج کر کے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم نے ان اسلامی ارکان پر غور کیا تو ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ اچھے اخلاق کا اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو آراستہ کریں اور اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ دیکھیے، ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا کسی کے سامنے مسکرا دینا اور اپنے بھائی کو خوش کر دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آدمی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو ایسی بہت سی آیتیں اور بہت سی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اچھی عادتیں ہونے چاہیے، اور جس آدمی کے مزاج میں اچھے اخلاق نہیں ہیں، اچھی چیزیں نہیں ہیں، تو اس آدمی کا ایمان کبھی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بات کا جائزہ اپنے گھر میں لیں، اپنی اولاد کے ساتھ اس کا تجربہ کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا تجربہ کریں، اپنے آنے والے دکان پر گاہک کے ساتھ اس کا تجربہ کریں۔ ہم جس کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں وہاں دوسرے غیر ایمان والے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تو قسم خدا پاک کی کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تمہارے اخلاق کی وجہ سے تمہارے ایمان سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بس اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو اپنے اخلاق کو صحیح معنی میں آراستہ کرنے کی اور سنوارنے کی اور دوسروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کی تمام کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔